اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، آیت نمبر 190 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ بقرہ دوسرا پارہ 8واں رکوع ہے۔ اس رکوع کا مضمون ایک اعتبار سے نفاق ختم ہو جائے، منافقت ختم ہو جائے، منافقت ختم ہو جائے تو آدمی میدان جنگ میں اترتا ہے۔ یہاں ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، اور صبح اٹھے 1400 صحابہ ان کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف عمرے کے لیے چلے گئے۔ مکے والوں نے ان کو عمرے سے روکا۔ اب یہاں جو احکامات آئے، اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حکم یہاں دیا، اور جنگ کس لیے؟ کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جنگ کرنی۔ پہلی بات یہ، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور دوسری بات کیا کہی؟ کہ ان لوگوں سے جنگ کرنی ہے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، جو تم سے جنگ کے لیے نہیں میدان میں اترے، ان سے آپ نے جنگ نہیں کرنی۔ دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات ہوئی کہ اگر جنگ کرنی ہے تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کرنی ہے، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ جنگ ان لوگوں سے کرنی ہے جو آپ سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں اترا۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم حد تجاوز نہ کرو۔ اب یہ حد تجاوز نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو فتح نصیب ہو گئی تو آپ جتنا انہوں نے آپ سے زیادتی کی، آپ اتنی زیادتی کریں، اس سے زیادہ زیادتی۔ حد تجاوز نہیں کرنی۔ بلا شبہ اگر آپ غالب بھی آ گئے ہیں، غلبہ پا لیے ہیں، تو پھر بھی ناجائز ان کو قتل نہیں کرنا۔ جو میدان میں اترے ان سے جنگ کرنی ہے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں عمرے کے لیے گئے تو مشرکین مکہ نے روک لیا۔ اب وہاں یہ احکامات دیکھیے کہ جو لوگ آپ سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں اترے، آپ ان سے جنگ کیجیے، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کرنی ہے۔ اور تیسری بات یہ کیا آئی کہ اگر آپ غالب آ گئے تو آپ ان کے شہری زندگی کے اوپر، جیسے آج بمبارمنٹ ہوتی ہے تو شہروں کے اوپر ہو جاتی ہے، یہ حد تجاوز کرنا ہے۔ ان کے بیوی، بچوں، ضعیف مرد، عورتیں، جو لوگ میدان میں نہیں اترے، ان کو آپ نے قتل نہیں کرنا۔ اب یہ تیسرا حکم آیا یہاں کہ پہلا حکم تھا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اور دوسرا حکم آ گیا کہ جو تم سے جنگ کرے، اور تیسرا حکم کیا ہے کہ تم نے حد تجاوز نہیں کرنا۔ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور بے شک اللہ حد تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں اگر بھارت آپ پر حملہ آور ہوتا ہے تو پہل وہ کرتا ہے تو 100 بار پہل کرے، لیکن جنگ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ جتنے معاہدے ہیں سب منقطع ہوں۔ یہ بات سیرت سے ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کا ارادہ کیا تو سارے ان کے جتنے ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے سب کو پہلے وہ معاہدہ توڑیں پھر جنگ شروع ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف معاہدہ ہے سارے چل رہے ہوں
اور دوسری طرف گریلا وار چل رہی ہو، جاسوسی چل رہی ہو، رشوہ دوانیاں چل رہی ہوں، دوسرے ملکوں کو نقصان پہنچا رہا ہو، اس کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ لڑائی بھی ہو اور امن بھی ہو، نہیں لڑائی ہو تو لڑائی ہو، امن ہو تو امن ہو۔ یہ تربیت کی جا رہی تھی کہ نفاق نہیں ہونا چاہیے، دو ٹوک بات آنی چاہیے سامنے۔ اور کہاں سے بات سمجھائی ہے قرآن مجید نے کہ مکے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکالا، اور اس کی پاداش میں پھر جو غزوہ بدر ہوئی ہے، پھر غزوہ احد ہوئی ہے، غزوہ خندق ہوا، خیبر ہوا، فتح مکہ ہوئی، تو نفاق ختم۔ اگر نفاق رہے گا تو پھر جنگ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ احتمال تھا کہ اس خواب کے بعد چونکہ مکے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال باہر کیا تو وہ حج کرنے نہ دیں یا عمرہ کرنے نہ دیں، تو ایسا ہی ہوا۔ پھر یہ احکامات آ گئے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید آج کی دنیا میں جو رہنمائی دے رہا ہے اس کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔